بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم، ایک خاتون بنگلور سٹی سے وہ پوچھ رہی ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ ہماری اسلام نے، ہماری شریعت نے کتنی مدت مقرر کی ہے؟ کتنے سال تک ہم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے رہیں؟ آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خیش و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ لیکن اس کی پرورش اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہمیں اسلام نے بتایا ہے، اور ان کی تربیت بھی وہی اسی طرح ہونی چاہیے، تاکہ بچہ آگے چل کر کے دین کا داعی بن سکے اور دنیا کے اندر بھی نام روشن کرے اور آخرت کے اندر بھی۔ میرے دوستو، ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کتنی مدت ہے، رضاعت کی دودھ پینے کی مدت کتنی ہے، اسلام نے کیا مقرر کیا ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہے۔ ان تمام باتوں کو یہاں پہ بیان کرنا وہ ایک اہل علم کے لیے ہے، اہل علم بحث کرتے ہیں، ہم کو اس کے بارے میں اور اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو بچوں کو ماں 6 مہینہ تک اپنا ہی دودھ پلائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کے سائنس اور ڈاکٹر بھی، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو 6 مہینہ تک صرف ماں ہی کا دودھ دیا جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن 6 مہینہ گزرنے کے بعد بچوں کو غذا کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی ٹھوس غذا ہو، جیسے روٹی ہے، چاول ہے، اس طرح کی چیزیں 6 مہینے کے بعد دینی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ اور آج کل کی ماں تو بچوں کو دودھ پلاتی ہی نہیں ہے، بس ڈبے نکل گئے ہیں اور ڈبے کے اوپر دار و مدار ہے۔ میرے دوستو، اس سے بچوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور خود ماں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ آگے چل کر کے سرطان کی کینسر ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے عورتیں اگر چاہتی ہیں وہ کینسر سے بچ سکے تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم 6 مہینہ تک تو دودھ پلائیں، اور 6 مہینے کے بعد بچوں کو ٹھوس غذائیں دیں۔ بچوں کو 6 مہینے کے بعد بھی دودھ پلاتے رہتے ہیں، بچے روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں۔ جب بچے روٹی نہیں کھائیں گے، آپ کے بچے کمزور ہو جائیں گے، ان کا نشو و نما کم پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو 6 مہینہ تک خالص اپنی ماں کا دودھ دیں، اور 6 مہینے کے بعد اسے روٹی کی بھی عادت ڈالیں، تاکہ روٹی اور دوسری غذائیں بھی وہ کھا سکے۔ لیکن دودھ پلانے کی مدت شریعت نے کتنی مقرر کی ہے؟ میرے دوستو، قرآن کی جو آیت ہے 2 پارے کے اندر، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہ رہی ہے تو وہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ کتنے سال تک؟ 2 سال تک۔ 2 پارے کی ان آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے حولین کاملین، 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور جو میں نے کہا کہ 6 مہینہ تک، یہ سائنسی حساب سے
اور ڈاکٹروں کے حساب سے میں نے کہا کہ 6 مہینہ تک اپنے بچوں کو خالص ماں اپنا ہی دودھ دے، اور 6 مہینے کے بعد روٹی ٹھوس غذائیں ان کو دیں تاکہ بچوں کے جو جسم ہے وہ مضبوط ہو سکے، اور دودھ بھی پلاتے رہیں آپ تاکہ بچوں کے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی نہ ہو۔ شریعت نے اس کو مقرر کیا ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال تک، لیکن قرآن کی انہی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ ان آیتوں سے معلوم ہی ہو رہا ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد دونوں میاں بیوی چاہیں تو آپس میں رضامندی سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اب ان کو دودھ بند کیا جائے یا بند نہیں کیا جائے۔ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کریں تو فلا جناح علیہما، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے کی آیت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی اگر وہ دودھ پلانا چاہیں تو پلا سکتی ہیں، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی مدت 2 سال ہی ہے۔ پھر ان آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ علماء تفسیر نے ان کو جواب دیا ہے، وہ ایک علمی بحث ہے، کیونکہ فا جب آ جاتا ہے تو فا جو ہے وصل بھی کرتا ہے، وہ ایک علمی گفتگو ہے، میں وہاں پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی گنجائش ہے۔ اب آئیے ایک آیت ہے 26ویں پارے میں، 26ویں پارے کے اندر جو آیت ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ آیت ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ماں بہت زیادہ مشقت اٹھاتی ہے جب اپنے بچوں کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اور پھر جب اپنے بچوں کو جنتی ہے تو پھر مشقت اٹھاتی ہے، اور آگے فرمایا وَفِصَالُهُ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ، اور جب وہ گود میں اٹھاتی ہے اور بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو کتنے سال تک؟ 30 شہرا، 2.5 سال تک کا وہاں لفظ موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ آیت اور 26ویں پارے کی آیت دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہے، اور اس وجہ سے ہدایہ ایک فن فقہ کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، اور قرآن کی جو دوسرے پارے کی آیت ہے وہاں پہ 2 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ہے کہ وہ 2.5 سال ہے، اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ 2 سال ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام نے اس کی تطبیق دی ہے، فرمایا یہ ہے کہ دوسرے پارے کے اندر جو فرمایا گیا 2 سال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی بھی اسی کے اوپر ہے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو 2 سال تک ہی دودھ پلائے، 2 سال کے بعد دودھ نہ پلائے وہ۔ لیکن 26ویں پارے کے اندر جو آیت ہے جہاں پہ 30 شہرا کا لفظ موجود ہے، ان آیتوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی معاشرے اور سماج کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور کبھی کبھی دوسرے کے بچوں کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بچہ کسی اور کا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کے بچوں کو بھی دودھ پلا رہی ہے، وہ اور دوسرے بچوں کو جو دودھ پلا رہی ہے اس بچے کی عمر ہے 26 مہینہ۔ کتنے مہینہ ہے؟ 26 مہینہ۔ اب دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال، جس کے اوپر فتاوی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو، خاص اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اور اگر کسی اور کے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں اور معلوم یہ ہوا کہ ان کی عمر 26 مہینہ ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ جس کو آپ دودھ پلا رہے ہیں وہ آپ کا رضاعی بیٹا ہے، اور آپ کی جو بیٹی حقیقی ہے، یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں،
दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर आपसे कोई पूछे कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, तो आप ये कहें कि 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत है। और अगर कोई ये कहे कि रज़ात बिन निकाह की मुद्दत कितनी है, तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एहतियातन ये कहा जाएगा कि 2.5 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत है। वो किसके लिए? रजाई के लिए, दूसरे बच्चों के लिए। जब दूसरे बच्चों को आप दूध पिलाएंगे तो वो आप रजाई माँ बन जाएंगे। जिस तरह अपने हकीकी बेटा रजा माँ के लिए हराम है, वैसे ही रजाई बेटा भी इस माँ के लिए हराम है। जिस तरह हकीकी भाई बहन दोनों आपस में शादी ब्याह नहीं हो सकते हैं, इसी तरह रजाई भाई बहन से भी निकाह नहीं हो सकता है। अगर बच्चे की दूसरों का बच्चा जिसको एक औरत ने दूध पिलाया अपने बच्चों के साथ, उसकी उम्र 26 महीना हो, 27 महीना हो, या 28 महीना हो, या 29 महीना हो, तो भी यही कहा जाएगा एहतियातन कि इससे रजात साबित है और इसकी जो रजाई बहन है इसके साथ इसका निकाह नहीं हो सकता है। एहतियातन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया। और मसला भी यही है कि अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तो इसकी मुद्दत 2 साल तक है, और इसी के ऊपर फतावा है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के फतावा भी इसी के ऊपर है। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के फतावा भी इसी के ऊपर है। खुद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतावा भी इसी के ऊपर है। लेकिन सलासून शहरा जो 2.5 साल जो मुद्दत है वो उस बच्चों के लिए है जो किसी और का बच्चा हो और किसी और औरत ने दूध पिला दिया हो। अगर दूध पिलाने की मुद्दत के अंदर है तो ठीक है, लेकिन दूध पिलाने की मुद्दत से ज्यादा उनकी उम्र है, मसलन 26 महीना है, 27 महीना, 28 महीना है, तो अब क्या करेंगे आप? इसमें यहाँ पे गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं अवामुन्नास, और वो ये समझते हैं कि 2 साल है दूध पिलाने की मुद्दत, और अगर पी लिए हैं रज़ात तो साबित होगा नहीं, चलो इन दोनों में आपस में इनकी बेटी और वो रजाई बेटा दोनों को आपस में निकाह कर देते हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है। इस तरह अगर कोई मसला सामने आ जाए, अपने इलाके में उलमाए किराम से आप रब्त पैदा कर लें, और कभी भी ऐसी रजाई भाई बहन से रिश्ता नहीं हो सकता है, जायज ही नहीं है, हराम है। तो आप समझ लिए होंगे कि दूध पिलाने की शरई मुद्दत 2 साल तक है, और जो 26वें पारे के अंदर आयत है वो रजाई बच्चों के लिए है। जो दूसरों का बच्चा हो और उसको एक औरत अपने बच्चों के साथ दूध पिला रही है, तो वो आपस में रजाई भाई बहन हो गए, तो रजाई भाई बहन का आपस में निकाह दुरुस्त नहीं है, जायज ही नहीं है, हराम है। इस तरह के कोई मसले समाज के अंदर आ जाए या देहात और गांव के अंदर आ जाए, चाहे शहर ही के अंदर क्यों ना आ जाए, आप उलमाए किराम से रब्त पैदा करें और उनको खुल्लम खुल्ला आप बताएं कि ऐसा ऐसा मसला है, बच्चे को उम्र इतनी है और एक औरत दूध पिला दी है, दोनों आपस में निकाह कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीजों को देख करके वहां पे आपको मसला बताएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस्लाम ने शरई एतबार से बच्चों की दूध पीने की मुद्दत जो है वो 2 साल है। 2 साल के अंदर अंदर ही बच्चों को दूध छोड़ा दें आप। 2 साल के बाद दूध पिलाना ये हमारे इस्लाम के अंदर सही नहीं है, ये गलत है। और 6 महीना तक अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं और 6 महीने के बाद ठोस गजाएं उनको दें। आप ऐसे बच्चों को देख लीजिए जिनकी माँ 6 महीना के बाद भी दूध ही पिलाती रहती है, न उनको रोटी पकड़ाती है न कोई और गजा देती है। ऐसे बच्चे समाज और मुआशरे के अंदर बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, और जब वो बच्चा जवान होता है तो वो ताकत उसके अंदर नहीं आती है। इस वजह से आप बच्चों को 6 महीना तक अपना दूध पिलाएं, दूध के अलावा कोई चीज उनको न दें, और 6 महीना जब गुजर जाए तो बच्चों को ठोस गजा आप उनको खिलाएं, ताकि बच्चों के जिस्म बढ़े और पले बढ़े, वो आगे बढ़े वो, और उसका हड्डी मजबूत हो। जब तक आप ठोस गजाएं नहीं देंगे तो आपके बच्चों का हड्डी मजबूत नहीं होगा।
سمجھ گئے ہوں گے یہ ساری باتیں. اور جو اس طرح کی مسئلے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ علماء سے ربط کیجیے.